जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से आपकी खिदमत में सुख संदेश लेके हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदा की जिंदा कलाम बाइबल मुकद्दस में से मैं वाज की किताब उसका 11वां बाब 9 और 10 आयत, फिर 12वां बाब और उसकी पहली आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Ecclesiastes chapter 11 verses 9 and 10 and chapter 12 the first verse। ऐ जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूज नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। सुलेमान बादशाह, जैसे कि माना जाता है कि सुलेमान बादशाह ने ये किताब वाज एक्लीसियास्टीज उन्होंने लिखी है, और वो जवानों को वैसे नसीहत करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये हम सबके लिए बड़ी ही सोचने वाली बात है। पहले हिस्से में वो कहते हैं कि अपनी जवानी में खुश हो, उसके अयाम में अपना जी बहला, अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख के इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। अदालत, जजमेंट। हम अपनी जिंदगी में इस लफ्ज को सोचना नहीं चाहते, इस पे ज्यादा बात भी नहीं होती। जब खुदा के कलाम सुने जाते हैं, सुनाए जाते हैं, तो खुदा की रहमतों को, उसके फजाइल को, उसकी मुआफ करने की मेहरबानी को, इस पे तो बहुत बातें होती हैं, लेकिन बहुत कम जो प्रीचिंग है या टीचिंग है जजमेंट के बारे में, अदालत के बारे में, रोजे हिसाब के बारे में नहीं की जाती। शायद उसकी वजह हो कि यही है कि ये लफ्ज हम सबको जाती तौर पे इतना अच्छा नहीं लगता। एहतसाब, किसी चीज का हिसाब देना, अपने आप को किसी इख्तियार के नीचे लाना और ये जान लेना कि मैं महकूम हूं। महकूम का माने कि मेरा कोई मालिक है, किसी का हुक्म है जो मुझे मानना है। अदन में गुनाह आने के बाद जो तबीयत में बिगाड़ शैतान की बहुत कीमती राय या उसका जो तोहफा मिला, वो बगावत मिला। खुदा जैसे हो जाएंगे, खुदा के हुक्म को नहीं मानेंगे, बल्कि अपने दिल की बात को, अपनी नजर की मंजूरी में हम चलेंगे, जो सुलेमान बादशाह भी बात कर रहे हैं। गुनाह हुआ, हुक्म टूटा और फिर
سزا انصاف یا عدالت بھی ہوئی، عدن سے نکل جانا پڑا۔ ایک لمبا سفر ہے دکھوں کا، مصیبتوں کا، لیکن ہر ایک چیز کا حساب انسان کو دینا پڑا۔ آج بھی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، جب ہم اپنی زندگی میں بچپن سے لے کے، بچپن میں ہی جب ماں باپ کی نافرما برداری ہوتی ہے، اساتذہ کی نافرما برداری ہوتی ہے، گھر کا کام نہیں کیا ہوتا، جو کچھ وہ کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں، تو اس کے نتائج جو ہے وہ تو بھگتنا پڑتے ہیں، حساب تو دینا پڑتا ہے جس دن امتحان کا دن ہوتا ہے اور جس دن نتیجہ آتا ہے۔ اور ماں باپ کی سکھائی ہوئی باتیں اور بڑوں کی بتائی ہوئی باتیں اور نصیحتیں، ہم اس پہ غور نہیں کرتے، لیکن جب ان نصیحتوں کی پر عمل نہیں کرتے تو اس کے نتائج تو ہم بھگتتے ہیں، اور پھر سر نیچے کر کے بلکہ سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہاں وہ ٹھیک ہی کہتے تھے، وہ صحیح ہی سمجھاتے تھے۔ اور سلیمان بادشاہ بھی، وہ مخاطب تو جوانوں سے ہیں، لیکن سوچ سے انسان جوان ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے میں نے بچے دیکھے ہیں جو بوڑھوں سے بھی زیادہ بوڑھے سوچ میں ہیں، اور کچھ ایسے میں نے بوڑھے بھی دیکھے ہیں جو جوانوں سے بھی زیادہ جوان سوچ رکھتے ہیں، اور جو اپنے کردار میں، اپنے چال چلن میں بچوں جیسے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ سکھ سندیش خدا نے مجھے، میرے لیے اور آپ سب کے لیے دیا ہے، عدالت۔ ہم اس لفظ کو، حساب، ججمنٹ، اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے، تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم اکیلے اپنے آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ہیں ہمیں شاید اپنے چہرے میں اچھی نہ لگتی ہوں۔ سوچو میرے بالوں کا سٹائل فلاں فلمی ستارے کی طرح ہوتا، میری آنکھیں فلاں شخص کی طرح ہوتی، میری ناک سوتواں ہوتی اور وہ فلاں شخص کی طرح ہوتی، میرے ہونٹ ایسے ہوتے، میرے چہرے کا رنگ ایسے ہوتا، اور میں دیکھنے میں ایسے لگتا۔ آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اور جب ہم لفظ عدالت کے بارے میں، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں تو کبھی کبھی پھر جسم میں جھرجھری سی آ جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اپنی وہ باتیں، وہ چال، وہ سوچیں جو ہم لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہیں، خدا کے کلام کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی نہیں، خود غرضی کی انتہا میں ہے، اور دن رات ایک ہی مقصد ہے کہ میں امیر ہو جاؤں، پھر امیر ترین ہو جاؤں، اور پھر میں ہی مالک ہو جاؤں ایک ایک چیز کا۔ عدالت جس میں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، اور وہ عدالت ایک ایسے منصف کے سامنے، جج کے سامنے ہوگی جو نہ تو کسی کا لحاظ رکھتا ہے، نہ ہی کسی کی سفارش سنتا ہے، نہ ہی وہ رشوت لیتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا غیر جانب دار خدا ہے، امپارشل گاڈ، اور خدا جسٹ گاڈ ہے،
जस्ट का मतलब कोई इंसाफ पसंद है, सच्चाई पे उसका फैसला होता है। जब उसका अपना बेटा ही जो इंसानी जिस्म में आता है, कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का है, जब वो सलीब पर पूरी दुनिया के गुनाहों को अपने ऊपर लाद के खड़ा चढ़ जाता है कफारा देते हुए, तो उसे भी पुकारना पड़ता है। जब खुदा की वो शफकत, उसकी नज़र, उसकी कुव्वत उससे जाती रहती है, तो वो कहता है, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। बाप भी अपने बेटे से मुंह को फेर लेता है। वो ऐसा खुदा है जो इंसाफ और सच्चाई से फैसले करता है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा कि उस दिन बहुत से लोग मेरे पास आएंगे, कहेंगे, आए, उन्होंने कहा कि आए खुदावंद, आए खुदावंद, आए खुदावंद, आए खुदावंद कहने वाले सभी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो तेरे आएंगे और कहेंगे कि हमने तो तेरे नाम से बड़े मोजज़े किए हैं और हमने तो तेरे नाम से बदरूहें निकाली हैं। तो मैं उन्हें देख के कह दूंगा कि यार रियाकारो, तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं तो तुमसे वाकिफ ही नहीं हूं। हमें डर लगता है अदालत से। शायद इस पे हम इसीलिए ज़्यादा बात नहीं करते, या इस पे हम बात सुनना नहीं चाहते, या इस पे ज़्यादा मुनादी नहीं होती, या सिखाया भी नहीं जाता। बड़ा तकलीफ दे अमर है। आम अगर देखें, बहुत से, अगर हमें रकम, पैसे हमें कहीं से मिल जाए और उसके बाद जब बैठ के एक्सपेंडिचर्स की स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है तो बड़ी तकलीफ दे बात होती है। पहली ये बात है कि क्या हो गया, पैसे मिले थे, ठीक है, उसका खर्च हो गया, फलान चीज़ ले ली, फलान चीज़ ले ली, ये हो गया, तो अब क्या ज़रूरत है कि उसका हिसाब लिखा जाए। बड़ा मुश्किल है हिसाब देना। और बहुत दफ़ा हम सोचते हैं कि हिसाब देने की ज़रूरत क्या है, सब कुछ तो सामने है, नज़र आ रहा है। वो जो सामने है और जो नज़र आ रहा है, वही तो सबूत इकट्ठे हो रहे हैं। और खुदा के कलाम में मुकाशफा की किताब में उसके 20वें बाब में लिखा है, और किताबें खोली गई समुंदर ने, और हर एक जगह जहाँ जहाँ जो भी मुर्दा था वो जिस्म के साथ जो है वो वापस आए। बहुत दफ़ा हम अपने आप को कहते हैं, किसी ने एक दिन मुझसे कहा कि आप जी ये कहते हैं, हमें दोज़ख की हेल की भी बात करते हैं, और कभी कभी उससे हमें खौफ भी आता है जब आपकी ये प्रीचिंग होती है, लेकिन मेरे दिल में ये तसल्ली की बात है कि रूह को तो आग नहीं लगती रूह को तो तकलीफ नहीं होती। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मेरे भोले भाई, ये किताब में लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि ये कलाम बदलता नहीं है, ना बदला है, ना इसे बदला जा सकता है। ये खुदा का जिंदा कलाम है। इसमें लिखा हुआ है कि फिर समुंदर ने अपने मुर्दे दे दिए, ज़मीन ने अपने मुर्दे दे दिए। अगर हम उन आयात को पढ़ें तो वो बहुत ही एक ख़ास बात है। ये है मुकाशफा 20 बाब, और फिर उसकी 11 और 12 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर मैंने एक बड़ा सफ़ेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, जिस तरह उन किताबों में
لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یہاں لکھا ہے اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے، میں نے ان سے کہا کہ جب حساب ہوگا تو جسم کے ساتھ ہوگا۔ جب آگ میں جلنا ہے جو ہمیشہ ہی جلنا ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ آگ میں پھینکا جائے گا تو شوں کر کے ختم ہوگی، بات نہیں۔ سزا یہی تو ہے، منادی یہی تو ہے کہ یا تو پھر روح اور جو جسم ہیں جو خداوند کی حضوری میں ہوں گے ان کے جسم نورانی ہوں گے، جسم ہوں گے وہاں لکھا ہوا ہے جو ہیون میں لباس ہوگا، سفید جامے، پورے مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے۔ 24 بزرگوں کی اگر بات سنیں، سفید جامے پہنے ہوئے لوگ نورانی بدنوں کے ساتھ۔ اور پھر جو حل ہے، دوزخ ہے، نرک ہے، اس میں بھی جسموں کے ساتھ، اور ایسی آگ جو جلتی رہے گی، جس میں جسم جلتے رہیں گے۔ تو اگر ہم بھی سوچتے ہیں کہ روح کو تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، لیکن یہ جو آخری عدالت ہے اس میں ایسا ہوگا۔ ہم دنیا میں آتے ہیں جب انسانی جسم میں خدا ہمیں بھیجتا ہے، ہمارا جسم، کیونکہ ہم بھی 3 ہیں جیسے روح، جان اور جسم۔ انسان کی اگر تعریف کی جائے تو ڈیفینیشن جو کی جائے تو وہ ایسے ہے کہ انسان ایک روح ہے جو جسم میں رہتا ہے اور اس کے جان ہوتی ہے۔ جس دن دل کی دھڑکن رک جاتی ہے تو انسان اس جسم میں سے نکل جاتا ہے، اور پھر جب عدالت ہوگی تو وہ جسم واپس آئیں گے۔ اپنی زندگی میں تو ہم صرف ایک چیز دیکھتے ہیں، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، وہ مجھ سے آگے کیوں ہے؟ لڑائی جھگڑے، بھاگ دوڑ، قتل و غارت، برائی میں خدا کے کلام کی تحقیق کرنا، اس کے احکام کی نافرمانی کرنا ایک فیشن کی طرح ہو گیا ہے۔ جب دنیا میں ہونے والی ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو میں جب اکثر یہ باتیں دیکھتا ہوں، خصوصاً اپنے پاک وطن میں، جب یہ خبروں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جج نے رشوت لے کر دباؤ میں آ کر کسی بے گناہ کو سزا دے دی، تو اکثر میں سوچتا ہوں کہ اس منصف کا بھی تو ایک منصف ہے۔ کیا اس نے قانون کی کتابیں پڑھتے ہوئے کبھی ان باتوں کو نہیں پڑھا کہ ایک عدالت ہونی ہے؟ میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، سلیمان بادشاہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جو تیرے جی میں آتا ہے کر، خوب عیش کر، خوشیاں منا، دوسروں کے بہکاوے میں آ کے جو بھی کرنا چاہتا ہے کر، لیکن یاد رکھ کہ جس دن تو نے اس دنیا میں سے جانا ہے، آخری ہچکی آنی ہے، سانس نکل جانا ہے، پھر یہ جو شرارت کی صلاحیں دینے والے ہیں، مشورے دینے والے ہیں، یہ ساتھ نہیں جائیں گے۔
اکیلے جسم کو ہی جھاڑ بیابان میں مٹی میں دفن کرائیں گے، اور پھر اکیلی روح حساب کے دن اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ کہیں ہم دنیا اور دوستوں کی باتوں میں آ کر اپنے اس عدالت والے دن کے لیے غضب تو نہیں کما رہے؟ اس لیے خدا کا کلام بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے، زبور 1 ہی، مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ کرائٹیریا ہے۔ پھر شریروں کے بارے میں لکھا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ سلیمان بادشاہ بھی یہ کہتے ہیں کہ خداوند کے حضور تو نیکی سے چل۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، عیش، عشرت، خوشی، جنگ و جدل، دباؤ، اپنے آپ کو بڑا بنانا، یہ ایک وقت آتا ہے انسان کی زندگی میں جب اسے اپنی جوانی کی باتیں، بچپن کی باتوں پہ تو ہنسی آتی ہے یاد کر کے، لیکن پھر جوانی کی باتوں پہ ندامت اور پریشانی ہوتی ہے۔ پھر لوگ گواہیاں دیتے ہیں، میں نے تو اپنے جوانی کا وقت بڑی بے وقوفیوں میں گزار دیا ہے۔ اور اس لیے سلیمان بادشاہ کہتے ہیں کہ اپنے جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر، تو پھر تو بڑھاپے میں آنے والی ندامت سے بچ جائے گا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس بڑی عدالت سے بچ جائے گا، بلکہ خدا کی حضوری میں ہمیشہ کی زندگی میں یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا آقا بنا کر داخل ہو جائے گا، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ کیا ہمیں بھی عدالت کا کبھی کبھی خیال آتا ہے، فائنل ججمنٹ کا؟ کیا ہم بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ ایک دن ہوگا؟ ہر سال برتھ ڈیز تو میں مناتا ہوں، لیکن ایک دن آئے گا جب ڈیتھ ڈیٹ بھی آ جائے گی، جو بعد میں لوگ منایا کریں گے۔ ہم زندگی میں اپنی سالگرہ تو مناتے ہیں، لیکن وہ جو ڈیتھ ڈے ہے وہ بعد میں منایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے دنیا میں کہ یہ شخص ایسا ہے۔ کیا ہم اپنی عدالت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو سکھ کا یہ سندیش میں آپ کو دیتا ہوں کہ سب دنوں سے زیادہ اس دن کو اپنے سامنے رکھا کریں۔ اس دنیا میں تو کچھ سالوں کے لیے چیزیں ہیں، لیکن عدالت کے بعد جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایور لاسٹنگ ہے، فار ایور۔ اور اگر ہمیشہ ہی ایک درد ہے ختم نہ ہو، ہمیشہ ہی ایک دکھ ختم نہ ہو، ہمیشہ ہی ایک اذیت ختم نہ ہو، ہمیشہ ہی جلن ختم نہ ہو، تو اسے تو ہم سوچ کے ہمیں کانپ جانا چاہیے۔ اور جب ایک خوشی ہے جس کا انت ہی کوئی نہ ہو، جس کی انتہا ہی کوئی نہ ہو، تو ایسی خوشی کے لیے تو ہمیں سب کچھ قربان کر دینا چاہیے۔ اور پھر ایک ہے نا جو دعوت دیتا ہے، اے بوجھ سے دبے ہوئے اور تھکے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ وہ آرام، وہ خوشی، وہ فتح، وہ ہمیشہ کی زندگی آج خدا یسوع مسیح سے لے لیں، مفت ہے۔ اپنا بڑا خیال رکھیں، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ میری دعا ہے میری آواز جس کان میں پہنچ رہی ہے، اس جسم میں ہر بیماری، کینسر کے سیل، ڈائبٹیز، ہر قسم کی ڈپریشن، سٹریس، جادوگری کی قوتیں، اثرات یسوع کے نام سے جاتے رہیں۔ خدا یسوع مسیح کا اطمینان اور اس کی مکمل شفا
آپ کا حصہ بنے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا بڑے ایمان سے مانگ کے پا لیتا ہوں، اور آپ کہیے گا پورے دل سے، آمین، آمین، آمین۔